أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا صدق الله العظيم۔ یسألک الناس عن الساعة، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ کو کیا پتا کہ شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کافروں کو رحمت سے دور کر دیا ہے، لعن رحمت سے دور کر دیا ہے، واعد لهم سعیرا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ اس طرح رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، کہ انہیں نہ کوئی حمایتی مل سکے گا اور نہ کوئی مددگار مل سکے گا۔ اس سے قبل آیات میں فرمایا گیا کہ جو اللہ کے رسول اور ایمان والوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر اس دنیا میں بھی اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور لعنت ہے۔ جب اس بات کا ذکر کیا گیا تو منکرین آخرت کہنے لگے کہ یہ آخرت کب ہوگی، یہ قیامت کب آئے گی، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا سن کون سا ہوگا، اس کا وقت کون سا ہوگا۔ تو یاد رکھیے اس کا جواب دیا گیا کہ قیامت کا صحیح علم تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن معلوم نہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں وہ آئے گی نہیں، اس کا آنا تو برحق ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ کے ذات نے نہ تو کسی کو کسی کی موت کا وقت بتایا اور نہ ہی بڑی قیامت جو ہے اس کا وقت بتایا ہے، ورنہ تو انسان زندگی ہی نہ گزار سکیں اور سوکھنا شروع ہو جائیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو اپنے علم میں رکھا، بس اتنا بتا دیا کہ تیاری کرنی چاہیے، اس کا وجود یقینی ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد ہوگی، یہ سب کے سب عارضی زندگی ہے، جیسے اعمال کرو گے ویسے ہی نتائج، ویسے ہی آخرت میں جزا اور سزا انسان کو مل کر رہے گی۔ اور آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر انسان کے کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا، انسان کا کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہوگا، انسان کے اپنے اعمال اس کے کام آنے والے ہوں گے، اور یہ زندگی عارضی نہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوگی، یا تو ہمیشہ نعمتیں اور یا پھر ہمیشہ کے لیے پریشانی اور تکلیف ہوگی۔ وہ الگ بات ہے ایمان والے مسلمان اپنے اعمال کی بقدر اپنی اپنی سزائیں بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے، لیکن یہ کون سا آسان ہے کہ جو سزا ان کے اعمال کی بنتی ہوگی اسے انسان برداشت کر لے۔ اس لیے ابھی سے اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو زندگی ہمیں دے رکھی ہے اس کو غنیمت جان کر اعمال کرنے چاہیے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، عقل مند سمجھدار ہے ہی وہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، یقولون، تو وہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور رسول کا کہنا مان لیا ہوتا۔
جس وقت یہ لوگ جن کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا، اور ایک اس کا مفہوم یہ ذکر کیا کہ لوگ سر کے بل آئیں گے، جو اللہ کے ذات دنیا میں پاؤں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ دنیا میں ان لوگوں کا دماغ الٹا ہو گیا، انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، اللہ کی رضامندگی، آخرت اور اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھلا دیا۔ تو آج اسی طرح سے الٹے دماغ کے بن کر یہ آئیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر کسی کی غلط بات کو نہ مانا ہوتا، لیکن آج افسوس کرنے اس کا کیا فائدہ ہوگا، وہاں پر تو کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے کہ انسان اس کو غنیمت جانے، کل کو کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ وقالو، اور یہ لوگ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا، فاضلونا السبیل، اور انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ آج ہی غور و فکر کریں، ہم کسی کے کہنے پر تو غلط کام نہیں کر رہے، ہم کسی کی محبت میں آ کر کوئی ناجائز تو نہیں کر رہے، ہم اولاد کی محبت، کاروبار کی محبت، عزت کی محبت، شہرت کی محبت، مال و دولت کی چاہت، کہیں اس میں آ کر نمازیں ترک تو نہیں کرتے، کہیں لوگوں کی وجہ سے بے پردگی تو نہیں کر رہے، کہیں لوگوں کی وجہ سے ہم نے اپنی شکل و صورت کو سنت کے مطابق نہ بنایا، کہیں ہم نے لوگوں کی وجہ سے اپنے جسم کو اور اسی طرح سے اپنے کپڑوں کو سنت کے مطابق نہ بنایا، ہم کہیں گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا تو نہیں، کہیں ہم اللہ رب العزت کی ناراضگی کی زندگی تو نہیں گزار رہے۔ آج ہی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، کل کو یہ کہنا کہ بڑوں کو عذاب دیں، کل کو یہ کہنا کہ انہوں نے نہیں سکھایا، ایسی بات نہیں چلے گی، اس لیے کہ اللہ کی ذات نے سب کو عقل، فہم اور سمجھ عطا فرمائی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتِہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے پروردگار ان کو دو گنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر ایسی لعنت کر جو بڑی بھاری لعنت ہو۔ یعنی انہوں نے لگایا وہ الگ بات ہے کہ جنہوں نے لگایا ہے ان کو دوہرا عذاب ہوگا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کرنے سے انسان خود بچ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، آج ہمیں اطاعت کرنی چاہیے، آج ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، آج ہمیں حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، فقہی اعتبار سے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے، اپنے آخرت اور قبر کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، اس قرآن کریم کا مطالعہ، قرآن کریم کی سمجھ، قرآن کریم کی فہم، یہی وہ چیز ہے جس سے ہم اختلافات اور فرقہ واریت سے بچ سکتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حبل سے مراد تمام مفسرین کے ہاں قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو اپنایا جائے، قرآن کریم کو تھاما جائے، حدیث اور سنت کی روشنی میں سمجھا جائے، صحابہ کی زندگی کی روشنی میں سمجھا جائے۔ کبھی انسان نافرمانی کی زندگی پر نہیں آ سکتا، لیکن اگر اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، اصل تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، پھر ندامت، افسور اور حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔